بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ گویا یہ دو ذمہ داریاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہیں۔ پہلی ذمہ داری تو یہی ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، گناہوں سے بچو، ظلم سے بچو، جھوٹ سے بچو، ناانصافی سے بچو، کفر و شرک سے بچو، ہر طرح کی بے حیائی سے بچو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے منع کر دیا ہے اس سے بچو اور اللہ کے احکامات پر عمل کرو، تو اس طرح تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ لیکن دوسری ذمہ داری یہ آیت فرمائی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، بیانات میں جاتے ہیں، دروس میں شریک ہوتے ہیں، خود علماء کی خدمت میں جاتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں، مدارس میں جاتے ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، لیکن گھر میں آتے ہیں تو گھر کی فکر نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص جو بھی اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے یا جو ماتحتوں کا ذمہ دار ہے، اس کو اس کے ماتحتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، اس سے سوال ہوگا اس کی ماتحتوں کے بارے میں کہ تمہاری بیوی کیا کرتی تھی، تمہارے بچے کیا کرتے تھے، تمہارے ماتحت کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں ایک بندے سے سوال ہوگا۔ اس لیے ہمارے کاندھوں پر یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کی فکر کریں، اپنی ازواج کی، اپنی بیویوں کی فکر کریں، اپنے بچے اور بچیوں کی فکر کریں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے ہیں جو انڈے آ رہے ہیں، ہمارے گھروں کو اس لپیٹ میں لے رہے ہیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ موبائل ہے، یہ ٹی وی ہے، یہ اخبارات ہیں، اور یہ معاشرے کا ماحول ہے، یہ اسکولوں اور کالجوں کا ماحول ہے، یہ اتنا مسموم ہو چکا ہے، اتنا بگڑ چکا ہے کہ کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بہت ہی ساودھان اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم میرا تجربہ تو یہ ہے کہ ایک مومن کو اپنے گھر کے لیے روزانہ آدھا ایک گھنٹہ نکالنا بالکل ضروری ہے۔ اگر آدھا ایک گھنٹہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کے دکھ درد کو سمجھنے کے لیے، ان کے مسائل کو سمجھنے کے لیے اور پھر اس کے حل کے لیے آپ نے نہیں نکالے، تو گویا آپ نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو شیطان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ عام آدمی تو چھوڑیے، علماء کے گھروں کی حالت بہت بری ہے۔ یہ موبائل جب سے آیا ہے، اس نے رہی سہی کسر ختم کر دی ہے۔ چھوٹے چھوٹے 3 4 سال کے بچوں میں ایسی ذہنیت پیدا ہو رہی ہے، اور اس موبائل اور اس موبائل پروگرام کے ذریعے سے ایسی کفر اور شرک اور بے حیائی کے عنصر داخل کیے جا رہے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی انتہائی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، بلکہ ایک والدین کو، ایک ماں باپ کو بہت ہی زیادہ ساودھان اس طرح رہنا ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو پھر اس کی تربیت کا اسی وقت سے فکر ہو جانی چاہیے کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ان کو ہم ماحول کیا فراہم کر رہے ہیں، کس طرح کے ماحول میں بڑے ہو رہے ہیں۔ اگر وہ اس طرح بڑے ہو رہے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے اور گھر میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ چیز ان کی گھٹی میں پڑ رہی ہے،
سارے لوگ موبائل میں فلمیں دیکھ رہے ہیں، بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو وہ 3 سال 4 سال کے بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ چیزیں بیٹھ رہی ہیں۔ یاد رکھیے، ماہرین نفسیات نے بہت اچھی طرح اس کو واضح کیا ہے کہ جب تک بچے 7 سال کے ہوتے ہیں اس وقت تک یہ صرف اور صرف ایک ٹیپ ریکارڈر ہوتے ہیں، بس کہ آپ اور میں جو بات کر رہے ہیں، ایک ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا ہے، کیمرہ رکھا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں ریکارڈ کر لیتا ہے۔ اب اس میں اچھی باتیں بھی اور خراب باتیں بھی، دونوں باتیں ریکارڈ ہو جائیں گی اگر آن ہے تو۔ اسی طرح یہ ننھے منھے بچے بھی ٹیپ ریکارڈر ہیں، کیمرہ ہیں جو ہمارے گھروں میں ہیں۔ ان کو ہماری نصیحت سے کوئی سروکار نہیں، ہماری تقریر سے، ہماری تحریر سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کو تو بس یہ دیکھنا ہے کہ میرے گھر میں ماحول کیا ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے اچھی طرح، ان کی نظر میں ہیرو نمبر 1 اس کی ماں ہے اور ہیرو نمبر 2 باپ ہیں، یا کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے، یعنی ماں باپ اس کے نمبر 1 ہیرو ہیں۔ اب وہ اگر اپنے ماں اور باپ کو کسی چیز میں رائٹ کلک کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے تحت شعور میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ بھائی یہ رائٹ ہے۔ مثلا اس نے سچ بولا تو آپ نے ایک تھپڑ لگا دیا، اس نے جھوٹ بولا تو آپ مان گئے، اس کو گلے سے لگا لیا۔ تو اس کے ذہن میں بات یہ آ گئی کہ سچ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں غلط ہے، اس لیے مجھے تھپڑ پڑا ہے، اور جھوٹ چونکہ صحیح ہے اس لیے اماں نے یا ابا نے گلے لگا لیا ہے۔ یہ بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ 7-8 سالوں تک، یعنی وہ بالکل ابتدائی جو دور ہے بچوں کا، وہ ٹیپ ریکارڈ ان کا آن ہے۔ اب وہ گھر میں دیکھتے ہیں کہ کون لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کون لوگ اذان دے رہے ہیں، کون تلاوت کر رہا ہے، کون ذکر کر رہا ہے، تو وہ چیزیں ان کے تحت شعور میں بیٹھ رہی ہیں۔ پھر وہ دیکھ رہے ہیں اس کے بالمقابل کہ نہیں، گھر میں گانے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، گالی گلوج ہو رہی ہے، بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، تو پھر وہ چیزیں ان کے تحت شعور میں بیٹھتی ہیں۔ یہ ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہے کہ ان بچوں کو ہمیں کیا بنانا ہے۔ اچھا بنانا ہے تو گھر کا ماحول ہمیں اچھا کرنا پڑے گا۔ گھر میں اس طرح ماحول ہو جائے کہ صبح سب جلدی اٹھیں گے، کوئی دیر تک نہیں سوئے گا، سورج نکلنے سے پہلے، فجر سے پہلے ہر بندہ اٹھ جائے گا۔ اب یہ بچے نہ بھی اٹھے تو ان کی نیند کھلے گی تو دیکھیں گے ابا بھی اٹھ گئے ہیں، اماں بھی اٹھ گئی ہیں، اور گھر میں جو لوگ ہیں وہ سب اٹھ گئے ہیں، وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، یا واکنگ پہ گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز ان کی گھٹی میں بیٹھے گی کہ صبح جلدی اٹھنا ہے۔ انہیں آپ نے کوئی نصیحت نہیں کی، لیکن بچپن سے انہوں نے یہی آبزرو کیا کہ ہمارے گھر کا ماحول یہ تھا، گویا یہی صحیح ہے، یہی رائٹ ہے۔ اور اسی طریقے سے اب اذان ہوتی ہے 5 وقت کی، تو مرد جتنے ہیں وہ سب مسجد کی طرف جا رہے ہیں، عورتیں گھروں میں مصلی بچھا رہی ہیں، نماز کی تیاری کر رہی ہیں، کوئی کام ہو رہا ہے تو اسے ترک کر دیا ہے۔ اب ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ چیز ان کے دماغ پہ، ان کے تحت شعور میں بیٹھ رہی ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں سب دسترخوان بچھا کر بڑے سلیقے کے ساتھ، ادب کے ساتھ ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ادب سے بات کرتے ہیں، کبھی گالی گلوچ نہیں کرتے۔ ہاں، گھر میں موبائل دیکھنے کا ماحول نہیں ہے، اگر کچھ دیکھتے بھی ہیں تو اچھی چیزیں دیکھتے ہیں۔ مہمان آتا ہے تو اس کی مہمان نوازی ہوتی ہے، استاذوں کا ادب کیا جاتا ہے، ماں باپ کا ادب کیا جاتا ہے، بڑوں کا ادب کیا جاتا ہے۔ سوتے وقت جو ہے سب اللہ کا ذکر کر کے سوتے ہیں۔ اس طرح کا جب وہ ماحول دیکھتے ہیں تو ان کی گھٹی میں، ان کے تحت شعور میں یہ بات بیٹھتی ہے۔ لیکن اگر ہم گھر کا ماحول بگاڑ چکے ہیں، کوئی 10 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 11 بجے، کوئی 12 بجے، کوئی 9 بجے فجر کی نمازیں گول ہیں، حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ لوگ دن بھر میں کوئی نماز کے لیے نہیں جا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، ہوتی رہے، ماں اپنے کھانے میں مست ہے، اپنے شوق میں مست ہے، باپ اپنے کاموں میں مست ہے، نہ کبھی بچوں کے ساتھ ملنا، کبھی ماں باپ میں بات چیت بھی ہوتی ہے تو گالی گلوچ ہوتے ہیں، جھگڑے لڑائی ہوتے ہیں، اور بڑوں کا کوئی ادب نہیں، چھوٹوں پر کوئی شفقت نہیں، نہ کوئی تلاوت ہے، نہ ذکر ہے۔
فلمیں چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، رقص ہو رہے ہیں، تو یہ ماحول بچے اسے بھی آبزرو کرتے ہیں، یہ بھی اپنے اندر لیتے ہیں۔ اب فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ان بچوں کو کس راہ پہ ڈالنا ہے۔ اگر ہدایت کی راہ پر ڈالنا ہے، کامیابی کی راہ پر ڈالنا ہے، ترقی کی راہ پہ ڈالنا ہے، تو پھر ہمیں خود وہ ماحول فراہم کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ غفلت برتتے ہیں، آپ کسی طرح کا سمجھوتا اپنی خواہشات کے ساتھ، اپنی سستی و کاہلی سے نہیں کرنا چاہتے، تو صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ پیرنٹس بننے کے لائق ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ جو اپنے بچوں کے لیے سمجھوتے کرنا نہ سیکھے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا نہ سیکھے، اپنی غفلت کو، اپنی سستی کاہلی کو ترک کرنا نہ سیکھے، اور بچوں کے لیے ہمہ وقت تیار نہ رہے، جد و جہد نہ کرے، صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ والدین بننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ امانتیں دی ہیں، ہمیں دی ہیں، یہ کسی اور کو بھی دے سکتے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن ہمیں دی ہیں، انسانوں کو دی ہیں، ان کے ہاتھ میں دی ہیں کہ ان امانتوں کو بنا کر، سنوار کر آگے بڑھانا ہے۔ خاص طور سے جو مائیں ہیں، ان کی گود میں اللہ تعالیٰ نے دیا، باپ کی گود میں نہیں دیا، ان کو گویا پرائرٹی دی کہ یہ مائیں زیادہ اچھی تربیت کر سکیں گی۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ کے فرائض میں سے ایک بڑا فریضہ یہ ہے کہ آپ کے بچوں کی صحیح تربیت ہو، آپ ان کی صحیح تربیت کریں، اور اس کے لیے آپ کو صحیح بننا پڑے گا۔ سیدھی سی بات ہے، بچے جو دیکھیں گے وہی کریں گے۔ اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں ہر آدمی موبائل لیے پھرا ہے تو وہ موبائل مانگیں گے، لیکن اگر آپ نے گھر میں موبائل کو ترک کر دیا ہے تو پھر وہ بھی نہیں لیں گے، کبھی لیے تو بس تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ ماحول بنانا پڑے گا۔ سب دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے ہیں تو وہ بھی دسترخوان بچھا کے کھانا کھائیں گے۔ کوئی بے پردہ نہیں رہتا ہے تو وہ بھی بے پردہ نہیں رہیں گے۔ کوئی گالی گلوچ نہیں دیتا ہے تو وہ گالی گلوچ نہیں دیں گے۔ وہ سب بڑوں کا ادب کرتے ہیں تو وہ بھی کریں گے۔ سب علم سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھنے لکھنے کی باتیں کرتے ہیں تو پڑھتے لکھتے ہیں۔ بچے بھی پڑھیں۔ میں اپنا تجربہ وہ کروں، میری بچی ابھی 1.5 سال کی ہے۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں دو طرف مسجدیں ہیں، دونوں طرف سے اذان کی آواز آتی ہے، اور میں نے اسے آبزرو کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ بالکل چھوٹی تھی، 2-3 مہینے کی، جب سے تھوڑی اس کی زبان یعنی آواز نکلنے لگی، تو میں نے بارہا اپنے گھر والوں کو دکھایا کہ دیکھو اذان ہو رہی ہے، یہ بچی کچھ نہ کچھ بول رہی ہے اذان کے ساتھ ساتھ، یعنی اس کو وہ ماحول مل رہا ہے کہ اذان سنائی دے رہی 5 وقت، تو وہ اذان کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ بولتی ہے۔ اب جیسے ہی اذان ہوتی ہے کچھ نہ کچھ بولنا ہے۔ اب 1.5 سال کی ہو گئی ہے، تھوڑے تھوڑے الفاظ بھی بولنے لگی ہے، تو اکبر، اللہ اکبر، اس طرح کی باتیں کرنے لگی ہیں۔ کل میں نے دیکھا کہ گھر میں ماحول یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو ہماری اہلیہ اگر بغیر دوپٹے کے ہیں گھر میں تو دوپٹہ اوڑھ لیتی ہے۔ کل میرے سامنے بچی بیٹھی تھی تو اذان جیسے شروع ہوئی تو فوراً اپنی اماں کا بھی سر ڈھک رہی ہے اور اپنے سر پہ یوں ہاتھ رکھ رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ گھر کا ماحول ہے۔ جب گھر کا ماحول اچھا بنے گا تو گھر یعنی جو بچے دیکھیں گے وہ ٹیپ ریکارڈ ہیں، آپ جو چاہیں اس میں ریکارڈ کر دیں۔ اگر محبت ریکارڈ کریں گے تو کل بڑھاپے میں آپ محبت پائیں گے۔ اگر آپ نے نفرت ریکارڈ کر دیا ہے تو کل بڑھاپے میں آپ نفرت پائیں گے۔ اگر ادب و تہذیب آپ نے ریکارڈ کر دیا ہے تو کل آپ کو ان بچوں سے ادب و تہذیب ملے گی۔ اگر آپ نے ان کو بدتمیزی سکھائی ہے، بدتمیزی ریکارڈ کرا دی ہے ان کے ٹیپ ریکارڈ میں، تو بدتمیزی کل بولیں گے وہ۔ یہ یاد رکھیے۔ اس لیے اور بہنوں، ایک اچھا ماحول دو بچوں کو، یہ بہت ضرورت ہے۔ اس وقت ہمارے بچوں کی جو حالت ہے، ایک صاحب کی تقریر سن رہا تھا، بہت اچھی بات کہی انہوں نے، کہا یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر جائیں، آپ خود تو ٹی وی دیکھیں، خود تو موبائل دیکھیں، اور بچوں سے کہیں کہ بچوں پڑھو، ٹی وی مت دیکھو، موبائل مت دیکھو۔ یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ آپ کو خود ٹی وی سے رکنا پڑے گا، آپ کو خود موبائل سے رکنا پڑے گا۔ اٹھا کر موبائل کو کہیں رکھ دیجئے، آپ نہیں لیں گے، بچے بھی نہیں لیں گے۔ یاد رکھیے،
اس طرح ایک گھر کا بہترین ماحول پیدا کیجیے، روزانہ تلاوت کا ماحول پیدا کیجیے. آپ کو دیکھیں گے بچے خود تلاوت کریں گے. میری بچی کا تجربہ میں آپ کو بتاؤں، اسی بچی کا. آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک و صالح بنائے، دین کی داعیہ بنائے. کہ میرا معمول ہے پڑھنے لکھنے کا، کہ کاپی قلم کا، کتاب کا. پھر میری بڑی بچی 10ویں میں تھی تو مسلسل اس سال اس کی پڑھائی جاری رہی اور پڑھتی رہی. ایک سال ایک بچی پہلی کلاس میں ہے، فرسٹ میں ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ پڑھنا لکھنا اس کا جاری رہتا ہے. تو میں نے کئی کھلونے لا کے دیے اس چھوٹی بچی کو. وہ کھلونے سے کھیلتی نہیں ہے. وہ کبھی اس کا پین لے گی، اس کی پینسل لے گی، اس کی کتاب لے گی، اس کی کاپی لے گی، اب اس میں کچھ نہ کچھ کرے گی. تو وہ دیکھو اس کو جو نظر آیا، اگر وہ دیکھتی کہ بچے کھلونے سے کھیل رہے ہیں تو وہ کھلونے سے کھیلتی. لیکن وہ تو دیکھ رہی ہے کہ یہاں وہ کتاب لیے بیٹھا ہے، وہ کاپی لیے بیٹھا ہے، وہ پینسل، وہ قلم، تو اس کو وہ چیزیں کھلونا لگ رہی ہیں، اس میں وہ کھیلتی. یہ آپ بالکل یعنی حقیقی بات ہے، میں نے اس کا تجربہ کر لیا. آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں. تو میرے بھائیوں، اس طرح کا ماحول فراہم کریں بچوں کو، خوبصورت ماحول، تاکہ وہ بڑے ہو کر سماج کے لیے ایک اچھا عنصر بن سکیں، دنیا انسانیت کے لیے ایک بڑا کام کر سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر سکیں. جو بنانا چاہتے ہیں آپ، ویسے آپ پہلے خود بن جائیے. کیونکہ بچوں کے لیے سب سے بڑے رول ماڈل ان کے والدین ہیں. اگر آپ دیندار بنانا چاہتے ہیں تو دیندار خود بن جائیے. اگر آپ بے دین بننا چاہتے ہیں تو بے دین بن جائیے. اگر آپ سچے بنانا چاہتے ہیں بچوں کو تو خود سچے ہو جائیے. اگر آپ بچوں کو صحت مند بنانا چاہتے ہیں تو آپ خود صحت مند. آپ اچھا کھانا کھائیں گے تو وہ بھی اچھا کھانا کھائیں گے. اگر آپ کے یہاں یہ فاسٹ فوڈ اور یہ ساری چیزیں باہر کی بازار کی آ رہی ہیں آپ کھاتے ہیں تو وہ بھی کھائیں گے. یعنی جو کچھ کرنا ہے ان کو، وہ آپ کو خود بننا پڑے گا. پہلی بات یہ ایک دم یقینی بات ہے، یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جو ہے ماں باپ کی گود میں بچوں کو دیا ہے کہ یہ ان کی گود میں پلیں، بڑھیں اور آگے بڑھیں. میرے بھائیوں، آج کا جو ماحول ہے انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے. باہر اتنا خطرناک ماحول ہے کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بچانا ہے تو گھر میں اچھا ماحول بنائیے، یہاں سے اچھی تربیت کیجیے، تاکہ وہ باہر جا کر دوسروں کے لیے وہ رول ماڈل بن سکیں. دوسرے انہیں دیکھ کر اچھے بچے بنیں، نہ کہ یہ دوسروں کو دیکھ کر خراب ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.